بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ایف آئی آر کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایف آئی آر کا مقصد دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس وقوع کی تفتیش شروع کر سکے اور وقوع کے درست حالات کا ادراک حاصل کر سکے، اور ایف آئی آر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اسے ایک شہادت کے طور پر باور کیا جائے۔ اگر ایف آئی آر کو صداقت کا سرچشمہ باور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہادت دینے والے شخص کو جس کا بیان ایف آئی آر سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو جھوٹی گواہی دینے پر سزا دی جائے گی، جو کہ قانون کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے ایف آئی آر محض ایک دستاویز ہے جس کی روح سے تفتیشی ادارے کو حرکت میں لایا جا سکے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر میں ہر قسم کی تفصیل درج کی جائے۔ ایف آئی آر ہمیشہ قابل دست اندازی جرائم کی اطلاع کو کہا جاتا ہے۔ قابل دست اندازی جرائم یعنی کوگنیزیبل آفینس کے بارے میں اطلاع کا نام ہے۔ قابل دست اندازی جرائم کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے ایف آئی آر میں، اور ہمیشہ پولیس قابل دست اندازی جرائم کی ہی ایف آئی آر لیتی ہے۔ باقی جرائم کی درخواست لی تو جاتی ہے لیکن وہ ثوابدیدی طور پر معاملات کو حل کروانے کے لیے، تاکہ معاشرے میں مزید انتشار نہ پھیل سکے۔ عام طور پر لوگ پوری طرح اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ پولیس کن جرائم کا پرچہ درج کر سکتی ہے اور کن کا نہیں کر سکتی، اس لیے ایسی رپورٹ بھی تھانہ پر جا کر دیتے ہیں جن سے کوئی صورت قابل دست اندازی پولیس یعنی کوگنیزیبل آفینس جرم کی نہیں بنتی۔ قابل دست اندازی جرائم ایسے جرائم ہوتے ہیں جو کہ سنگین نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، جیسا کہ قتل، ڈاکہ، چوری، اغوا، آتش زنی، راز زنی۔ یہ وہ جرائم ہوتے ہیں جن کی پوری طور پر ایف آئی آر درج کرنی ہوتی ہے یا کروانی ہوتی ہے۔ ہر ضلع میں شہری اور دیہاتی علاقوں میں تھانے بنائے جاتے ہیں جن کی حدود محکمہ پولیس مقرر کرتا ہے۔ ہر ایک تھانہ کا کام عام طور پر ایک پولیس افسر کے سپرد ہوتا ہے جسے ایس ایچ او کہا جاتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے مطابق جب بھی کوئی شخص تھانہ پر جا کر کوئی فریاد کرے تو تھانے دار کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کا اندراج تھانہ کے روز نامچہ میں کرے گا۔ اب سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کو دیکھتے ہیں۔ سیکشن 154 کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق ہر وہ اطلاع جو قابل دست اندازی جرائم کے ارتکاب کے متعلق ہو، یعنی قتل، راززنی، ڈاکہ، چوری وغیرہ کا ارتکاب ہو چکا ہو، تو تھانہ دار یعنی ایس ایچ او کو ان جرائم کی اطلاع دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسے جرائم کی اطلاع زبانی دیتا ہے تو ایس ایچ او کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو لکھوائے یا پھر خود تحریر کرے گا، اور اطلاع دینے والے شخص کو پڑھ کر سنائی جائے گی، اور جو سنائی گئی اطلاع ہوگی اس پر اطلاع دینے والے شخص کے دستخط بھی لیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ ایک کتاب میں درج کیا جائے گا جسے روز نامچہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی سیکشن 154 کرمنل پروسیجر کوڈ۔ اب ایف آئی آر میں چند چیزوں کو زیر غور لایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایف آئی آر درج کروا دی جائے تو اس میں جوڑ توڑ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایف آئی آر کی نوعیت رسمی فرد جرم جیسی ہرگز نہیں ہوتی۔ ایف آئی آر کا بڑا مقصد کسی بھی قابل دست اندازی جرم کی بابت پولیس کو اطلاع دینا ہے تاکہ قانونی مشینری کو حرکت میں لایا جا سکے۔ ایف آئی آر درج کرواتے وقت کسی بھی قسم کا مکمل ثبوت یا شہادت فراہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قابل دست اندازی جرم ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایف آئی آر لکھ لی جائے تو اس کو دوبارہ سن لینا چاہیے تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ پولیس افسر نے تبدیل تو نہیں کر دی۔ دستخط کروانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کر سنائی گئی پھر دستخط لے لیے گئے۔ جی ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک، ایف آئی آر کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کون سے جرائم کا اندراج ہو سکتا ہے، ایس ایچ او کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، اور ایف آئی آر میں کن باتوں کا خیال کرنا ضروری اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔